عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تعالى في كلامه فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، دنیا میں پڑھے لکھے اور ان پڑھ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، یہ بات تو صاف ہے۔ چاہے انٹرنیشنل بیس پر یعنی دنیا کی بیس پر دیکھیے یا اپنے ملک کے حساب سے دیکھیے، علاقے کے حساب سے دیکھیے، جو قومیں پڑھی لکھی ہیں، تعداد میں کم ہے لیکن تعلیم میں بہت زیادہ آگے ہے، تو وہ ہر جگہ پر حاوی ہے، ہر شعبے میں حاوی ہے، ہر محکمے میں حاوی ہے۔ اور جو قومیں ان پڑھ ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، جگہ جگہ وہ بسے ہوئے ہیں لیکن تعلیم سے کورے ہیں۔ بڑی تعداد ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو مظلوم کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں مظلوم ہیں، ہمارے ساتھ بے انصافی ہوئی ہے، اور ہر جگہ یہ آواز دیتے ہیں کہ ہم مظلوم ہیں۔ آپ اتنی بات ضرور سمجھ لیجئے کہ ڈیموکریسی میں، لوک شاہی اور جو جمہوری ملک میں اگر کوئی قوم اپنی پیڑھی میں، اپنی اولاد میں تعلیم کا رواج نہیں ڈالتی، تعلیم نہیں ہوتی اور ان پڑھ ہوتی ہے، تو وہ اکثر شعبوں میں جانے سے محروم رہتی ہے، اور ایک لوک شاہی اور ڈیموکریسی ملک کو چلانے کے لیے جن جن شعبوں کی، جن محکموں کی ضرورت ہے اس میں وہ قوم نہیں ہوتی، تو پھر وہ ہمیشہ یہ کہتی رہے گی کہ ہم مظلوم ہیں، ہم مظلوم ہیں، ہم مظلوم ہیں۔ آج امت مسلمہ کا یہی حال ہے۔ آج بھی سن لیجئے، اگر تعلیم کا رواج نہیں ڈالا، بچے تعلیم سے محروم رہ گئے، تو اس کا نتیجہ 25 سالوں کے بعد ظاہر ہوتا ہے۔ اگر تعلیم دی گئی تو اس کا نتیجہ اچھا بھی 25 سالوں کے بعد نکلے گا، اور اگر تعلیم سے کورے رکھے تو اس کا نتیجہ برا بھی جو ہے 25 سال کے بعد آئے گا کہ ہر جگہ پر وہ کہیں کہ ہم مظلوم ہیں، ہم مظلوم ہیں۔ تو اگر یہ نعرے کو کینسل کرنا ہو، اس نعرے کو ختم کرنا ہو، تو امت میں تعلیم کو لانا ضروری ہے۔ آج سے 25 سال پہلے عام طور پر علماء تعارف تو نہیں کراتے، لیکن میں بھی ایک مظاہر علوم سہارنپور سے فارغ ہوں، اور ندوۃ العلماء میں بھی عالیہ ثالثہ فی الادب میں میں نے ایڈمیشن لیا تھا، وہاں بھی میں پڑھا۔ اکثر تعلیم میری لابیل کی اور حدیث کی کتابیں وغیرہ پڑھاتا تھا۔ جب میں گھر آیا تو مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ دینی علوم کے لیے مدارس تو چاروں طرف ہے اور بڑی تعداد میں بچے پڑھ رہے ہیں، لیکن میں اس بات کو اس وقت بھی سمجھتا تھا کہ امت کو اس کی بھی ضرورت ہے کہ اگر یہ دوسرے شعبوں میں امت نہیں جائے گی تو مظلومیت کا گراف اور مظلومیت اتنی بڑھے گی کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہوگا۔ تو اس وقت میں نے کچھ لوگوں کو جمع کر کے یہ کہا تھا، اور جگہ جگہ میں عیدگاہ وغیرہ میں جب بیان کرتا تھا تو بھی کہتا تھا کہ بھئی ہم ایک ایسا ادارہ اور ایک ایسی تعلیم کا بنانا چاہتے ہیں کہ جس میں بچے دینی تعلیم بھی حاصل کریں اور دنیاوی تعلیم بھی حاصل کریں۔ لیکن یہ بات بھی میں سنا دوں، صاف بات کہہ دوں کہ یہ دونوں تعلیم اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہم 50-50% لے کر کے چلے تو اس میں کامیابی نہیں ملتی، بچہ دونوں طرف سے جاتا ہے۔ ہم نے کئی خطوط لکھے تھے کئی جگہ پر، تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ دنیاوی تعلیم کا ادارہ شروع کرتے ہیں تو دینی تعلیم کو مطلب کہ اتنا رکھیے کہ بچہ عقائد کے ساتھ اور قرآن و حدیث کو اچھی طرح پڑھ سکے، اور عقائد اس کے مضبوط ہو اور اچھی طرح وہ جی سکے دینی مزاج کے حساب سے۔ تو ہم نے اسی طریقے سے سوچتے سوچتے داتا میں ایک کرائے کے مکان سے ہم نے شروع کیا تھا۔ سب سے پہلے جب انجمن فلاح دارین نے اعلان کیا تو پہلے سال میں
52 یعنی 52 بچوں نے ہاسٹل کے ساتھ ایڈمیشن لیا۔ اس وقت نہ ہمارے پاس مانیتا والی اسکول تھی، نہ ہائی اسکول، کوئی چیز نہیں تھی، کچھ روم تھے، ہم نے 2 مدرس رکھے تھے اور 2 ٹیچر رکھے تھے۔ ٹیچر ایسے رکھے تھے، اس وقت تو ملنا بھی مشکل تھا کہ بھی سائنس یعنی کہ گणت، وگیان، انگریزی وغیرہ پڑھا سکے، اور وہ بچے ہمارے سرکاری اسکولوں میں جاتے تھے۔ پرائمری والے پرائمری سرکاری اسکول میں جاتے تھے اور سیکنڈری والے سیکنڈری اسکول میں جاتے تھے۔ الحمدللہ ہماری وہ محنت اس وقت کی کہ وہ بچے دنیاوی تعلیم میں بھی اتنے ہوشیار ہو جاتے تھے کہ جہاں جس اسکول میں بھی ہم ایڈمیشن دلواتے تھے تو اس کے تمام ورگوں میں انجمن کے بچے فرسٹ میں آتے تھے۔ تو وہاں کے ٹیچر حضرات ہی کہتے تھے کہ آج تک یہ مومن سماج کا ریکارڈ رہا ہے کہ بچے پیچھے کی صف میں بیٹھتے تھے اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ اس وقت نوجوان بچے بھی مجھے یہ کہتے تھے، نوجوان جو پڑھے لکھے کچھ تھے، ان کا بھی کہنا ایسا تھا کہ مولانا اپنے پورے سماج میں بچے پڑھتے ہیں لیکن وہ 10ویں میں جاتے جاتے فیل ہو جاتے۔ بہت صحیح بچے ہوتے تھے، بہت ہوشیار بچے ہوتے تھے، 10ویں میں جاتے جاتے فیل ہو جاتے تھے۔ اب آخر کار ہماری وہ محنت اتنی رنگ لائی کہ الحمدللہ 10ویں میں بچے اچھی طریقے سے کامیاب ہونے لگے اور بڑی امیدوں کے ساتھ اچھے شعبوں میں جانے لگے۔ ہمارا حوصلہ اور بڑھا۔ اب یہ پروگرام کرنے کا مقصد یہی تھا کہ میں بار بار اکل ہوا مولانا وستانوی صاحب دامت برکاتہم سے میری ملاقات ہوتی رہتی، تو مولانا وستانوی صاحب مجھ سے پہلے یہ سوال کرتے تھے کہ مولانا آپ کے بچے جو نکلتے ہیں وہ کرتے کیا ہیں؟ ظاہری بات ہے کہ ہم کھیتی بوئیں گے تو کچھ نفع تو جائیں گے، اتنے بچوں کو لے کر جو کہ والیوں کی اور پوری قوم کی یہ بچے امانت ہے اور روپیہ بھی یہ قوم کی امانت ہے، تو یہ بچے کرتے کیا ہیں؟ خالی بڑی بڑی بات کر کے میں یہ کہہ دوں کہ ہمارے یہاں اتنی سنکھیا ہے، اتنی تعداد ہے، لیکن وہ بچے جاتے کہاں یہ ایک بڑا مسئلہ تھا۔ مولانا وستانوی صاحب ہر موقع پر، میں بیان مصطفیٰ میں ہمارا رزلٹ بھی بھیج دیتا تھا، تو ہر وقت یہی سوال کرتے کہ کرتے کیا؟ آج میں بڑی گارنٹی کے ساتھ یہ کہتا ہوں اور بڑے وشواس کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ میڈیکل سے لے کر انجینئرنگ میں، میڈیکل میں، پیرامیڈیکل میں، گورنمنٹ کے شعبوں میں انجمن فلاح دارین کی بہت بڑی تعداد۔ آپ کسی بھی طرف چلے جائیں، کسی بھی ہاسٹل میں چلے جائیں، ادھر آپ انجار بھوج میں چلے جائیں، مسجد میں نماز پڑھیے، آپ کو سینکڑوں بچے ایسے جو کمپنیوں میں اچھی پوسٹوں پہ ہوں گے کہیں گے کہ ہم انجمن کے ودیارتھی ہیں۔ آپ بسم نگر کے ہاسٹل میں چلے جائیں، یا یہ ہے کہ ادھر آپ دہیج کی طرف کمپنی میں چلے جائیں، اور اسی طریقے سے ٹیچر کی لائن میں آپ چلے جائیں، اور ڈاکٹر میں بھی الحمدللہ کچھ بچے ایم ڈی اور ایم بی بی ایس بھی ہو۔ اچھا، بڑی خوشی کی بات تو یہ ہے کہ اس سال تو 2-4 بچے حافظ بچے ہیں اور ایم بی بی ایس میں ڈھاکہ میڈیکل کالج میں، یو ایس بنگلہ میں، بناس میڈیکل کالج میں الحمدللہ گئے ہیں، اور بچے ایم بی بی ایس بھی کرتے ہیں، اور کچھ بچے ایسے ہیں کہ ایم بی بی ایس کے بعد پی جی پاس کر کے وہ ایم ڈی وغیرہ میں بھی گئے، گائنک میں بھی۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ 1998 میں ایک کرائے کے مکان سے یہ ادارہ شروع کیا تھا، وہاں گورنمنٹ کی اسکولوں میں بچے پڑھتے تھے لیکن تیار ہم کرتے تھے، اور یہ جش انجمن کے بجائے اسکولوں کو جاتا تھا۔ ظاہری بات ہے کہیں جائیں گے کہ اس کا سرٹیفکیٹ کہاں کا ہے، فلاں اسکول کا ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ فوری طور پر ہم یہ سوچنے پر مجبور ہوئے کہ ہمارے پاس بھی ایک اسکول، ہائی اسکول ہونی چاہیے۔ لہٰذا اس وقت ہم نے 2 منظوریاں لی تھی، ایک رتن پور کے نام سے پرائمری کی لی تھی، ایک داتا کے نام سے، کیونکہ مستقبل کا پروگرام یہ تھا کہ داتا سے ہوتے ہوئے ہمیں رتن پور ہی آنا ہے، اور یہ کیمپس بہت سارے والیوں کی اور بہت سارے اچھے لوگوں کی بھی یہ بڑے اس میں مشورہ تھا کہ آپ داتا کے بجائے رتن پور میں قائم کریں، یہ اچھی جگہ ہے اور یہاں قوم کے سماج کے دور دور کے بچے پڑھ سکیں گے۔ لہٰذا اللہ کے فضل و کرم سے 2005 میں داتا سے یہاں شفٹ ہو کر کے یہاں پر یہ ادارہ قائم ہو گیا۔ یہ 2005 سے لے کر آج 2023 ہے،
बड़ी तादाद में बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं। यहाँ 11, 9, 10 मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हाई स्कूल, ये नॉन ग्रांटेड। जितने भी स्कूल है, जितनी भी इसके कैंपस है, ये सब के सब नॉन ग्रांटेड, सरकारी इसमें कोई ग्रांट नहीं होती। ये फीस पर और लोगों की मदद पर ये इदारे चलते हैं। तो मेरे अजीजों दोस्तों बुजुर्गों, ये अंजुमन जो है वहाँ से फिर यहाँ शिफ्ट हुआ और यहाँ पर भी जो है 9वीं 10वीं फिर मौके पे कभी भी हिम्मत नहीं होती थी कि साइंस की मंजूरी ले, लेकिन हमने देखा कि अब कौम को ज़रूरत है 1.5-2 लाख रुपये पालनपुर में वो खर्च करना हर एक के काम नहीं है, बड़े मुश्किल काम है सिटियों में। लिहाजा अंजुमन फलाह इदारे ने AR मुंशी के नाम से साइंस स्कूल भी शुरू किया और साइंस स्कूल में भी उड़ते हवाते कोरोना काल में लॉकडाउन में बड़े हालात से भी गुजरे। आज अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी 72 स्टूडेंट जो है हाजिर है और वो बड़ी हिम्मत के साथ पढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि साइंस में भी अल्लाह ताला हमें बहुत कामयाबी देगा। हमारा स्टाफ लगा हुआ है और पूरे जो है कैंपस जो है इन बच्चों के पीछे भी लगा हुआ है कि ये बच्चे अच्छी तरीके से तैयार हो और अच्छे नंबरात से पास हो करके अच्छी लाइनों में जाएं और कौम की खिदमत करें। तो ये इसके बाद फिर ज़रूरत महसूस हुई कि ये आर्ट्स कॉमर्स के बच्चे भी जो है इधर उधर भटकते हैं, वो भी हैरान परेशान होते हैं। तो 4-5 साल से जो है 11-12 सामान्य पढ़वा भी जो है उसकी भी मंजूरी ली। इसलिए मेरे अजीजों दोस्तों, बड़ी खुशी की बात है कि कोई भी इदारा जब शुरू होता है तो इदारा शुरू होने के बाद सबसे पहले वो यही सोचता है कि वो हमारे बच्चे जाते कहाँ। तो मैंने आपके सामने बयान किया कि बेला मुबालगा के बड़ी तादाद जो है इधर उधर बच्चों की अल्हम्दुलिल्लाह है और अपनी खिदमत को अंजाम देते हैं। और आइंदा भी जो है अंजुमन फलाह दारैन का तामीरी काम के साथ साथ अब अंजुमन फलाह दारैन आइंदा कुछ और प्रोग्राम भी रख रहा है। एक तो बड़ी उम्र के कई बच्चे रह जाते हैं मदरसों वगैरह के, तो हमने सोचा है कि NIOS बोर्ड का सेंटर हमें मिल जाए, उसकी हम कोशिश कर रहे हैं ताकि वो बच्चों को जो है उसमें अगर एडमिशन लेके वो भी 10वीं 12वीं कम से कम पास करा लें। इसी तरीके से BA BSc MA BEd ये कॉलेज का भी प्रोग्राम है। इंशाअल्लाह ताला कहीं पर भी कैंपस खुलेगा हम उसमें भी उसको शुरू करेंगे। और इसी तरीके से मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी के कुछ सेंटर वगैरह भी हम ले लें जिससे बच्चों को फायदा हो और बच्चियों के लिए भी कोई तरबियती सेंटर शुरू करें। अंजुमन फलाह दारैन अपने आइंदा के मंसूबों में ये सारे प्रोग्राम रखता है। लेकिन मेरी बात एक आप जरूर दिमाग में बिठा लें, हमें बच्चों को इस लाइन में भेजना चाहिए और कैसे पढ़ाना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि यहाँ तरह तरह के बच्चे आते हैं। अगर कहीं उन्होंने कोई ऐसी बात सुन ली कि भाई असली तालीम पढ़ना ही चाहिए तो अनिदोम सोम चारों पंजुम पढ़े हुए उठे हुए बच्चे भी फौरी तौर पर यहाँ वहाँ से उठा करके एडमिशन ले लेते। अब उन बच्चों की एज और उम्र इतनी हो गई होती है कि वो आगे नहीं पढ़ सकते। एक तरफ शादी हो गई, एक तरफ खेती बाड़ी वाले लोग हैं, तो घर में भी भाइयों से वो अलग हो गया, नहीं पढ़ सकता। इसलिए वालियों से मेरी मुअद्दबाना दरखास्त है कि कोई फैसला जल्दबाजी में अपने बच्चों के बारे में ना करें। बच्चे अपनी अमानत है और ये बच्चों का मसला ऐसा है, ये एक पीढ़ी का मसला है। इसलिए आप 10वीं को कंपलसरी जहां कहीं भी हो अपने बच्चों और बच्चियों को पढ़ाएं और 10वीं को अच्छी तरह से पढ़ाएं। अगर आपको आलिम और फादिल भी बनाना है तो 10वीं को आप बेस्ट तरीके से पढ़ाएं। आपका इरादा, आपकी नियत कब बदलेगी उसका कोई ठिकाना नहीं। आप चलते हैं, अभी आपको इरादा है कि मैं आलिम फादिल बनाऊंगा और 10वीं के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और उसके बाद बच्चे को लेकर के यहाँ आते हैं और कहते हैं कि मौलाना इसको तो मुझे मेडिकल में ले जाना है। अब उसने 9वीं का ठीक नहीं पढ़ाया, 8वीं का ठीक नहीं पढ़ाया और जो है 10वीं में अब फेल होने की तैयारी में है या कुछ पढ़ा हुआ नहीं है, अब आप मेडिकल का ख्वाब देख रहे हैं। इसलिए ये 10वीं तो बहुत कम उम्र का है, बहुत ज्यादा नहीं, उसकी उम्र का भी ख्याल रखिए। 10वीं आप जहां कहीं जिस गांव में भी हो अपने बच्चे को कंपलसरी अच्छी तरीके से अच्छे साइंस के विषयों में मेहनत करा करके पढ़ाइए। इसके बाद सोचिए कि अब 10वीं के बाद मुझे बच्चे को कहाँ ले जाना है।
اگر آپ کا ارادہ ہے کہ مجھے مدرسے میں پڑھانا ہے، ابھی تو 5 سالہ کورس یا جو کوئی بھی ہے، آپ وہاں عالم فاضل مفتی بنا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کی اچھا ہے کہ اسے مجھے کہیں دنیاوی تعلیم میں لے جا کے آگے بڑھنا ہے تو وہ بھی دروازے کھلے، آپ کے یہاں دروازے تو کھلے ملنے چاہیے۔ عمر ہو گئی 18-20 سال اور آپ سوچ رہے ہیں کہ اب مجھے یہ تو 8ویں کا سرٹی لا کر کے ہم دے رہے ہیں اور یہ کریں گے۔ اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، اپنے بچوں کا خیال رکھیے اور اپنے بچوں کے بارے میں ہمیشہ ہوشیار رہیے کہ میرا بچہ ضائع نہ ہو جائے، میرے بچے کی عمر ضائع نہ ہو جائے، اور ایج اور عمر دونوں کا خیال رکھیے۔ ایج، عمر اور اس کی تعلیم، اس کے ساتھ ہم انشاءاللہ چلیں گے تو آگے چلنے میں بھی آسانی ہوگی اور جو ہے کام کرنے بھی آسانی ہوگی۔ انجمن فلاح دارین میں اکثر و بیشتر 800 ساڑھے 800 بچوں کے قریب الحمدللہ تعداد رہتی ہے، اور انجمن فلاح دارین جو ہے آج KG سے لے کر 12 تک سائنس اور سامانیہ پروا وغیرہ کی بھی خدمت دیتا ہے، اور DO آفس سے لے کر سارے دفاتر انجمن کے رزلٹ سے اور انجمن کے حالات سے اور اس کے ڈاکیومنٹ سے اچھی طرح واقف ہے۔ جب کبھی بھی کوئی بھی مدد کا مسئلہ یا کوئی بھی چیز آتی ہے تو DO آفس بھی جو ہے ہمیں اس کے بارے میں بھیجتی ہے، اور الحمدللہ جو ہے ہر موقع پر ہم ان کے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ یہاں ایک ہاسٹل کا نظام بھی ہے۔ ہاسٹل کے نظام میں ایسے تو 150 سے 250 بچے، لیکن گزشتہ کورونا کی وجہ سے 125 سے 150 بچے ہمارے یہاں حاضر رہتے ہیں، اور اس میں سائنس سے لے کر 5ویں سے لے کر سائنس تک یہ بچے رہتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، بچوں کے بارے میں ہمیشہ جو ہے ہوشیار رہ کر کے ہم اپنے بچوں کو تعلیم کے حساب سے آگے بڑھائیں اور اپنے بچوں کا پورا خیال رکھیں۔ اب اس کے بارے میں پوری توجہ جو ہے کہ ہمیں بچوں کو، والیوں کو کیا کرنا چاہیے، اس کے لیے تو ہمارے اکابر، ہمارے بہت ہی اس لائن کے ماہر اور تجربے کار یہاں پر ہمارے مہمانوں میں مفتی ساجد صاحب، بلال صاحب، ساجد صاحب، محمد قدوس صاحب وغیرہ بیٹھے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو گائیڈ لائن دیں گے، آپ غور سے سنیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔